السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ابتدا ہی سے شیطان انسان کا دشمن نکلا اور یہ دشمنی شیطان کی انسان کے ساتھ جاری اور ساری رہے گی. شیطان کے لشکر انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے نت نئے روپ اختیار کرتے رہیں گے اور خیر اور شر کی یہ لڑائی جاری اور ساری رہے گی. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2865 پیارے حبیب فرماتے ہیں، خالق و مالک نے فرمایا، انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سارے بندوں کو حق کے لیے یکسو پیدا کیا. جتنے خالق کی مخلوق ہیں وہ حق کے لیے برابر پیدا ہوئی، یکسو پیدا ہوئی. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ، پھر ان کے پاس شیاطین آئے، شیطان آیا، شیاطین آئے، شیطان کا لشکر آیا. فَجْتَأْلَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اور انہوں نے انہیں ان کے دین سے کھینچ لیا. پیدا ہونے والے فطرت سلیم پر پیدا ہوئے تھے، پیدا ہونے والے حق کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، حق کے لیے اور حق کو پانے کے لیے برابر اور یکسو تھے. شیاطین نے ان کو آ کر گمراہ کیا، شیاطین نے ان کو آ کر ان کے دین سے دور کیا. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور جو اللہ نے ان کے لیے حلال کیا تھا ان شیاطین نے اس کو حرام کر دیا. وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور میرے ان بندوں کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شریک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی. تو پیدا ہونے والا فطرت سلیم پہ پیدا ہوا، حق کو پانے کے لیے برابر اور یکسو. شیاطین ان کے پاس آئے اور انہوں نے انہیں گمراہ کیا. وہ کسی بھی روپ میں آئے، وہ کسی بھی شکل میں آئے، جو انسانوں کو اللہ کا شریک بنانے کا پیغام لے کر آئے وہ شیاطین کے لشکر میں سے ہے. جو یہ کہے کہ فلاں ڈھیری پہ سجدے کرو، فلاں صنم کو پوجو، فلاں قبر کو پوجو، فلاں پتھر کو پوجو، فلاں درخت کو پوجو، فلاں حضرت کو پوجو، وہ شیطان کا لشکر ہے. وہ مولوی کے روپ میں ہو، وہ شیخ کے روپ میں ہو، وہ مرشد کے روپ میں ہو، وہ لیڈر کے روپ میں ہو، وہ بڑے کے روپ میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں آئے، جس کی دعوت کا بنیادی مرکز یہ ہو اور جس کی دعوت کے اندر یہ بات شامل ہو کہ اللہ کا شریک فلاں کو بنا لو یا فلاں کو بنا لو، اس سے مانگ لو یا اس سے مانگ لو، وہاں بھی سجدے کر لو اور یہاں بھی سجدے کر لو، تو حقیقت میں وہ شیطانی لشکر کا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر سے آخری زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں، اور جب برے لوگ رہ جائیں گے، اچھے اٹھا لیے جائیں گے، اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2940 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاحِ، حال کیا ہوگا؟ پرندوں جیسا ہلکا پن، جدھر جی میں آیا ادھر اڑ گئے، نہ سوچ ہے نہ فکر ہے، اور درندوں جیسی عقلیں رکھنے والے بدترین انسان لوگ باقی رہ جائیں گے. قرب قیامت جو لوگ باقی رہیں گے ان کی کیفیت اس طرح کی ہوگی کہ پرندوں کی طرح ہلکے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے کسی اور فکر پہ چل جانے والے، اور درندوں جیسی عقلیں رکھنے والے بدترین لوگ رہ جائیں گے. لا يعرفون معروفا، وہ کسی نیکی کو نہیں جانیں گے، کوئی نیکی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی نیک عمل ان کے ہاں نیک عمل نہیں ہوگا، وہ کسی نیکی کو نہیں جانیں گے. ولا ينكرون منکرا، اور نہ کسی برائی کو برائی جانیں گے. فيتمثل لهم الشیطان، پھر شیطان ان کے پاس آئے گا کوئی ایک شکل اختیار کر کے. فیقول الا تستجیبون، اور ان سے کہے گا میری بات نہیں مانتے، میرے پیچھے آؤ، میری بات مانو، میری بات پہ عمل کرو. تو
وہ کہیں گے فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا، تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے، کس طرح بلاتا ہے، تیرا پیغام کیا ہے، کون سی تیری بات مانے؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، یہ شیطان جو روپ بدل کے ان کے پاس آیا تھا، جو کسی اور شکل میں ان کے پاس آیا تھا، وہ ان کو حکم دے گا کہ پتھروں کی پوجا کرو، بتوں کی پوجا کرو، اور یہ لوگ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک تو ویسے ہی وہ شریر ترین لوگ ہوں گے جن کے اندر سوچ اور فہم نہیں ہوگی، فکر کی صلاحیت نہیں ہوگی، اور وہ درندوں جیسی عقل رکھنے والے ہوں گے، نہ کوئی نیکی ان کے نزدیک، نہ کوئی گناہ ان کے نزدیک، اور شیطان ان کے پاس شکل بدل کے آئے گا اور ان سے کہے گا میرے پیچھے آؤ، میری بات مانو، میری فرما برداری کرو۔ وہ پوچھیں گے حکم کیا دیتے ہو؟ تو حکم دے گا کہ بتوں کی پوجا کرو، پتھروں کی پوجا کرو۔ تو ثابت ہوا اس حدیث سے بھی کہ غیر اللہ کی پوجا کی دعوت کی بنیاد رکھنے والا شیطان ہے۔ شیطان انسانوں کو گمراہ کرے گا، شکلیں بدلے گا، شکلیں تبدیل کرے گا، لیکن اس کا بنیادی مرکز کیا ہوگا کہ اللہ کے سامنے جھکنے والی یہ پیشانییں غیر اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والے یہ جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوں، اللہ کو پکارنے والی یہ زبانیں غیر اللہ کو پکارے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے انسان غیر اللہ کی عبادت کرے۔ تو پیارے بھائی سمجھ جائیے، اس شخص کو دیکھ کر جو آپ کو غیر اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جا رہا ہے، جو قبروں کی ڈھیریوں کی پوجا کی دعوت دے رہا ہے، جو اپنے جیسے مجبور انسانوں کے قدموں میں سجدہ ریز ہونے کی آپ کو دعوت دے رہا ہے، کہ یہ شیطان کا لشکر ہے، یہ شیطان کے سپاہی ہیں۔ اگرچہ صورتیں انہوں نے بدل لی ہیں، شکلیں انہوں نے تبدیل کر لی ہیں، یہ آپ کے پاس کسی اور روپ میں آئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ شیطان کے چیلے ہیں، کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی آخری زمانے میں شیطان شکل بدل کے لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں شرک کی دعوت دے گا۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا ان عرش ابلیس علی البحر، شیطان اپنا عرش سمندر کے اوپر لگاتا ہے اور پھر لشکر کو بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر فتنہ و فساد پھیلائیں۔ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، اور اس کے نزدیک شیطانیت میں سب سے بڑا وہ شتونگڑا ہوتا ہے جو فتنہ پھیلا کر آتا ہے، جو فتنہ پھیلا کر آتا ہے وہ اس کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابی بن کعب اللہ مالک کے اس قول ان یدعون من دونہ الا اناثا، کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں مع کل صنم جنیہ، جنی عورت ہر بت کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے خالق نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اگر کسی کو کڑواہٹ محسوس نہ ہو تو آج بھی ہر مزار کی ڈھیری پر جنات کے ڈیرے ہوتے ہیں، جنات کے بسیرے ہوتے ہیں، اس شرک کے دھندے کو چلانے والے جنات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مزارات کے بارے میں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ کوئی فلاں بیمار تھا، بابا جی کی قبر پہ آیا فوراً ٹھیک ہو گیا، فلاں کو دورے پڑتے تھے مزار پہ پہنچا ٹھیک ہو گیا، فلاں کو یہ ہوتا تھا مزار پہ پہنچا ٹھیک ہو گیا، بابا کے عرس پہ آیا ٹھیک ہو گیا۔ اور اصل حقیقت کیا ہے؟ کس کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، یا اس کو جنات کی شکایت ہے، یا اس کو کوئی تکلیف ہے، تو شیطان وہ تکلیف دے رہا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو توحید کے راستے سے ہٹا کے شرک کے راستے پر چلانا ہے۔ جب وہ اس کو گمراہ کر کے ایک مزار پر لے جاتا ہے، ایک ڈھیری پہ لے جاتا ہے، بابا جی کی درگاہ پہ لے جاتا ہے، وہاں بکرے کی، جانور کی، مرغے کی نیاز دلوا دیتا ہے، وہاں پر سجدے کروا دیتا ہے، اس کی قبر کا طواف کروا دیتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور وہ جو تکلیف دے رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ ہٹا لیتا ہے اس تکلیف کا۔ جاہل عوام سمجھتی ہے کہ بابا کی ڈھیری پہ سجدہ کرنے سے اس کی فلاں بیماری ختم ہو گئی، بابا کی ڈھیری سے انگوٹھی پہننے سے بواسیر ختم ہو گئی، یہاں کا تعویذ پہننے سے فلاں
मुसीबत टल गई, यहाँ के काले धागे बांधने से फला मुसीबत टल गई, बाबा का नमक चाटने से फला मुसीबत टल गई, बाबा के डंडे खाने से फला इनाम मिल गया। हकीकत में ये मज़ारात, ये दरगाहें जिन्नात के डेरे हैं। वहाँ पे जो आता है अगर उनके मसाइल हल होते हैं, वो मसाइल नहीं हल हो रहे बल्कि उनको शयातीन जो तकलीफ़ पहुँचा रहे थे वो अपनी उंगलियाँ हटा लेते हैं, वो अपनी तकलीफ़ का मामला ख़त्म कर लेते हैं और लोग गुमराह हो जाते हैं कि इस ढेरी से आके हमें शिफा मिली। और सच कहा मेरे प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कि हर बुत के साथ एक जिन्नी औरत होती है जो अल्लाह को छोड़ के इन ढेरियों वालों को पुकारते हैं, हकीकत में वो जिन्नात की पूजा कर रहे हैं। सैयदना सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा बयान फरमाते हैं और ये हदीस इब्न खुज़ैमा में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बस्ती में दाखिल होते तो अल्लाह से ये दुआ मांगते। इस दुआ को याद कीजिए, जब किसी शहर में जाएं, जब किसी बस्ती में जाएं तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाह आप पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाएगा और शयातीन के शर से अल्लाह आपको महफूज फरमाएगा। रहमतें नाजिल होंगी, शैतान का शर आपसे दूर होगा। प्यारे हबीब फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सब'i व मा अज़लन, ए अल्लाह सातों आसमानों और इन चीज़ों के रब जिन पर ये साया किए हुए हैं, व रब्बल अराज़ीन सब'i व मा अक़लन, और सातों ज़मीनों और इन चीज़ों के रब जिन्हें ये उठाए हुए हैं, व रब्बर रियाहि व मा ज़रईन व रब्बश शयातीन व मा अज़लन, और शैतानों और उनके रब जिन्हें उन्होंने गुमराह किया, और हवाओं और उन चीज़ों के रब जो उन्होंने उड़ाई हुई हैं। नस्अलुका खैर हाज़िहिल क़रया, हम तुझसे सवाल करते हैं इस बस्ती के बाशिंदे और इस बस्ती के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी खैर का तुमसे सवाल करते हैं। व नअऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि अहलिहा व शर्रि मा फ़ीहा, इस बस्ती के अंदर जो खैर है, इस बस्ती के लोगों में जो खैर है, ऐ अल्लाह हमें वो अता फरमा, और हम तेरी पनाह में आते हैं इस बस्ती में जो शर है और इस बस्ती के रहने वालों में जो शर है, इस बस्ती की चीज़ों में जो शर है, उससे हम तेरी पनाह में आते हैं। तो कितनी प्यारी दुआ प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई कि इंसान किसी बस्ती में दाखिल हो तो वो अपने अल्लाह को पुकारे। वो अल्लाह जिसने आसमान की छत कायम की, वो अल्लाह जिसने ज़मीन का बिछोना कायम किया, वो अल्लाह जिसने हवाएं चलाई, वो अल्लाह के शयातीन भी उस अल्लाह की मखलूक है। इस दुआ का एक बैकग्राउंड है, और वो क्या कि ज़माना जहलियत में जब लोग सफ़र करते थे और किसी बस्ती में पड़ाव डालते थे तो वहाँ खड़े होकर बुलंद आवाज़ में आवाज़ लगाते थे कि इस बस्ती में या इस वादी के जो बड़ा जिन है, हम उस सरदार जिन की पनाह में आते हैं, अपने बाकी जिनों को रोक के रखना, हमें कोई तंग ना करे। ये दुआ कहा करते थे, ये अल्फाज कहा करते थे, इस तरह जिन्नात से मदद मांगा करते थे। उसके बरखिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शिरकिया तरीके को ख़त्म करते हुए ये दुआ सिखाई, जब बस्ती में दाखिल हो ये अल्फाज कह लो तो उस बस्ती के अंदर जो शर है, उस बस्ती के रहने वालों में जो शर है, उस बस्ती की चीज़ों में जो शर है, यानी वहाँ शयातीन भी रह रहे हैं, आप उनके शर से भी महफूज होगे, वहाँ की चीज़ों के शर से भी महफूज होगे। इस दुआ को याद कीजिए, अपने बच्चों को याद करवाइए, और जब सफ़र पे जाएं, किसी शहर आप पहुँच रहे हैं, किसी बस्ती में आप दाखिल होने लगे हैं, तो दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ लें, आप अल्लाह की रहमत से उसकी पनाह में चले जाएंगे और कोई शर आप तक नहीं पहुँच सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम तौहीद देते, अबू लहब आपके पीछे पीछे दौड़ता, आपके पीछे पीछे जाता, आपके पीछे पीछे चलता और आवाज लगाता, या अय्युहन नास इन्न हाज़ा गवा, ऐ लोगो ये गुमराह हो चुका है। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। प्यारे हबीब तौहीद की दावत देते और मुशरिकों का सरदार लोगों से कहता कि ये गुमराह हो चुका है। फला युग़वियन्नकुम अन आलिहति आबाइकुम, ये तुम्हारे आबाओ अजदाद के इलाहों से तुम्हें गुमराह ना करे, इसकी बात ना सुनना, इसकी बात ना मानना, इसके पीछे न चलना, ये खुद तो गुमराह हो ही चुका है, कहीं ये ना हो कि ये तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद के माबूदान से गुमराह कर दे। अहले शिर्क की
گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے نزدیک غیر اللہ کی پوجا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے آبا و اجداد نے یہ کام کیا، ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا، ہمارے خاندان نے یہ کام کیا، ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا۔ اور اہل ایمان کے نزدیک خوش نصیبی کی بات یہ ہے، ہم اللہ کو پوجتے ہیں کیوں؟ اللہ نے اپنے کلام میں ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم سجدہ کریں تو صرف اللہ کو، عبادت کریں تو صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ کیوں؟ کوئی حقدار ہے ہی نہیں۔ جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مخلوق اللہ کی ہے، تو پھر عبادت بھی حق صرف اللہ کا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔